बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बड़े अहम मौजू पर हम बात करने लगे हैं। साद खान मायार एडवोकेट हैं, यंग एडवोकेट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उस पर। आज हम बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम ऑर्डर आया है उस ऑर्डर से मुतल्लिक, और वो ऑर्डर है जो वकला की ये हड़तालें होती हैं इनकी कानूनी पोजीशन क्या है। क्योंकि इससे मुतल्लिक उमूमी तौर पर हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी सवालात उठते रहते हैं कि आए रोज़ वकला किस हैसियत में ये हड़तालें करते हैं। और पहली दफ़ा ये हमने देखा है कि किसी बेंच की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर, तकरीबन 7 सफ़ात का एक ऑर्डर जो है वो पास किया गया है, और आने वाले दिनों में भी उससे मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से 9 सवालात जो है वो फ्रेम किए गए हैं। इसमें अमाइकस भी मुकर्रर किए गए हैं, सीनियर वकला, और ये बुनियादी तौर पर केस क्या था। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो वकला की हड़ताल थी इससे मुतल्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो साथ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारा जो YouTube चैनल है नाजरीन, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बाद जो इनिशियली ये केस बुनियादी तौर पर था क्या और क्या ऑब्ज़र्व किया जस्टिस बाबर सत्तार ने, और जो 9 क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के लिए, और सीनियर वकला जो इसमें मुआवन मुकर्रर किए गए हैं उनके नाम भी बताऊंगा आखिर में, और सवालात जो है वो साथ साथ हमें बताएंगे कि टेक्निकली वो सवालात क्या हैं। ये केस था 10 फरवरी को जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट में केस लगा। 8 फरवरी को हाई कोर्ट हमला जो उसका वाक़या हुआ, हाई कोर्ट हमला में लोग जो मुलविस थे उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू हुई, और बार ने, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस पर स्ट्राइक की कॉल दे दी और हाई कोर्ट में वकला पेश नहीं हो रहे थे। तो जस्टिस बाबर सत्तार की जो कोर्ट है वो वाहिद कोर्ट इस दौरान मैंने देखी है, बल्कि दीगर जजेस भी कर रहे थे, लेकिन इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा हो रहा था कि DNP जो केसेस हैं वो अदम पैरवी पर केसेस जो है वो डिसमिस हो रहे थे। उनमें एक केस ये था अल खलीज एक्सचेंज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इनका केस था, एक जो फाइनेंस डिवीज़न उनके खिलाफ केस था। रिजवान फैज़ जो है एडवोकेट इसमें पेश हुए थे, और 10 फरवरी को इसको डिसमिस कर दिया था अदम पैरवी पे, और उस दिन हड़ताल थी और हड़ताल की वजह से वकील पेश नहीं हुए थे। उसके बाद जो वकील हैं उन्होंने इसकी रिस्टोरेशन के लिए एक दरख्वास्त दायर की, जिस दरख्वास्त में जो मेन केस था उसको उन्होंने रिस्टोर करने की इस्तदा की अदालत से। और ज़ाहिर सी बात है जो कानूनी तौर पे बताया गया है, हमें यह पता चला है मुझे कि आपने कोई भी केस अगर डिसमिस हो जाए तो उसको रिस्टोर कराने के लिए सफिशेंट कॉज फॉर द नॉन अपीयरेंस, मतलब अगर आप अपीयर नहीं हुए और DNP हो गया केस अदम पैरवी पे, तो आपको एक सफिशेंट उसकी वजह जो है वो बताना ज़रूरी होता है। तो इसमें उन्होंने पहले तो ये कहा कि इस्लामाबाद बार काउंसिल की हड़ताल थी जिस पर हाई कोर्ट बार ने भी इसका नोटिस दिया, और उसके बाद जो है वो इस वजह से वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। और इस दौरान उन्होंने लिखा कि सिक्योरिटी की वजह भी थी, सिक्योरिटी की वजह से जो दिक्कत आ रही थी हाई कोर्ट में पेश होने पर, तो इसलिए वो पेश नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने इस जो फैसला था इसको अनजस्ट, अनफेयर जो है वो करार दिया। तो आगे जाकर उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है DNP मतलब अदम पैरवी पर जो मुस्तरद हुई है दरख्वास्त, ये अनफेयर है। ये वो ऑर्डर है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने तकरीबन 6 से 7 सफ़ात का दिया है। उसका जो जितना भी टेक्स्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जाकर इसी ऑर्डर में ये लिखा गया है कि 10 फरवरी को 2 दफ़ा केस जो है वो कॉल किया गया, उसके बाद कॉल लिस्ट ख़त्म हो गई, उसके बाद केस कॉल हुआ लेकिन कोई भी उसमें पेश नहीं हुआ, तो अदालत ने इसको अदम पैरवी पर खारिज कर दिया। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में अदालत लिखती है कि वकील ने यह माना कि वो जानबूझकर अदालत के सामने पेश नहीं हुए क्योंकि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस पर हड़ताल कर रखी थी। आगे जाकर सफिशेंट काज वही जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि उन्होंने बताना था, लेकिन जो वकील जो है वो इस पर मुतमिन नहीं कर सके। अब आगे जो जितना भी ऑर्डर है उसकी तफसीलात में मज़ीद आपको आगाह करूँगा, लेकिन साथ साहब की तरफ हम आते हैं। साथ साहब जो हैं जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने
بڑے وکیل جو ہیں سینئر وکلا مخدوم علی خان, علی ظفر, سلمان اکرم راجہ, افنان کریم کنڈی, ان کو اسلام آباد بار کونسل کو, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو, تمام کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان کو 4 جو وکلا ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ جو سوالات ہیں 9 ان کے تحت آپ عدالت کی معاونت کریں, اور ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے, ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عدالت کے سامنے پیش ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 9 سوال انہوں نے فریم کیے ہیں وہ سوالات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. ان 9 سوالوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے, بیسیکلی آپ کا اگر کوئی کیس ڈسمس ہوتا ہے تو آپ نارملی سی پی سی کا آرڈر 9 کے انڈر ایک ریسٹوریشن کی اپلیکیشن دائر کرتے ہیں. اس ریسٹوریشن کی اپلیکیشن میں آپ نے گراؤنڈز لینے ہوتے ہیں. اب جس طرح کہ یہ کیس تھا, یہ ڈسمس ہو گیا تھا جو ڈیٹس آپ نے بتائی تھی, اب انہوں نے بیسیکلی ایک اپلیکیشن ڈالی کہ اس کیس کو ریسٹور کیا جائے. اب ریسٹوریشن کے اوپر جج نے ان کو کہا اپنا سفیشینٹ کاز بتاؤ, تو انہوں نے 2 گراؤنڈز لیے. نمبر 1 کہ اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے اسٹرائک کا اعلان ہوا تھا. نمبر 2 سیکیورٹی بہت زیادہ تھی, چیکنگ کے دوران ہم پہنچ نہیں سکے کیس کے لیے اندر. اس کے اوپر پھر بابر صاحب, جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ کوشچنز ان کے سامنے پٹ کیے اور آنسر مانگا ان وکیل صاحب سے. تو وہ سوال اب میں آپ کو ترتیب وائز بتا دیتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ کیا لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 کے انڈر اسلام آباد بار کونسل کو اسٹرائک کال کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں. نمبر 1 کہ بار کونسل کے پاس ان سمپل ورڈز اسٹرائک کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. کیا اس اسٹرائک, ایک وکیل اگر اس اسٹرائک کو آبزرو نہ کرے کیا اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 ہمارے جو رولز بنائے گئے ہیں 1973 لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ کے انڈر, اس میں لائرز کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ لائر کا اس کا کنڈکٹ ٹورڈز کلائنٹ کیسا ہوگا, کورٹ کیسا ہوگا, ٹورڈز پبلک کیسا ہوگا اور ٹورڈز ادر لائرز کیسا ہوگا. تو اس میں رول 166 کہتا ہے کہ ڈیوٹی ٹورڈز کورٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کیس کال ہوگا تو لائر نے اپیئر ہونا ہی ہے. کیا اسٹرائک کی وجہ سے نہ آنے سے آپ نے یہ رول اٹ سیلف وائلیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. پھر اگلا سوال جو کورٹ نے فریم کیا ہے, سوال 5 جو نمبر 4 ہے, کہتے ہیں کہ کیا جو آپ ریسٹوریشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, فائل کرتے ہیں, اس میں اسٹرائک کا گراؤنڈ لینا کیا سفیشینٹ گراؤنڈ ہے. میں ناظرین ایک چیز میں بتا دوں, نیکسٹ آگے جا کر یہ سوالات جب ہمیں ختم ہوں گے تو ہم لاہور ہائی کورٹ نے وکیل کی تعریف کی ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی صاحب. اچھا, نمبر 6 سوال جو ہے کیا کہ وکیل کورٹ کے سامنے پیش نہ ہونے سے رائٹ ٹو ایکسیس آف جسٹس جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ پرووائڈیڈ ہے اس میں ہرڈل تو کریٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آئین نے جو مطلب یہ حق دیا ہے سٹیزنز کو, یا وہ ہرٹ تو نہیں ہو رہا یہ کویشچن. جی اچھا, پھر اگلا جو 7واں سوال ہے, کہتے ہیں کہ اگر اسٹرائک کال دے سکتی ہے بار کونسل, کیا یہ آٹومیٹک ایڈجرمنٹ میں تو نہیں آ جائے گا. مطلب کہ فار ایگزامپل اگر ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ, بار کونسل اگر جو اسٹرائک دے تو آٹومیٹیکلی کیا ایڈجرمنٹ دینا, کیا اس کو آٹومیٹک ایڈجرمنٹ کو شروع کی جائے, سمجھا جائے ایڈجرمنٹ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ نمبر 8 ہے پھر کہ کیا اسٹرائک کی کال دینے سے آپ ایک آرگن آف دا اسٹیٹ, یا جس طرح 3 پلرز آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے, کیا اس کی ورکنگ کو obstruct تو نہیں کر رہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور پھر اگلا جو ہے نمبر 9, کیا وکیل خود obstruction آف جسٹس کا میں وہ مرتکب تو نہیں ہو رہا کہ وہ خود ایک obstruction آف جسٹس میں ہرڈل آ رہا ہے. یہ 9 سوالات ہیں ناظرین, یہ 9 سوالات ہیں جو جسٹس بابر ستار نے, جو اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور جو سینئر وکلا ہیں 4, ان کے نام میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو, مخدوم علی خان, علی ظفر, سلمان اکرم راجہ, افنان کریم کنڈی, ان کے سامنے رکھے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بے شک کورٹ میں نہ آئیں, لیکن یہ ہے کہ ان میں اس سوالات کی روشنی میں عدالت جو کورٹ ہے اس کو اسسٹ کر دیں تاکہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اور یہ بڑا انتہائی اہمیت کا عامل ہوگا یہ معاملہ.
اب جو لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں اسی طرح کے لائرز کی جو اسٹرائک کا ایشو تھا اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا، تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی آبزرو کیا ہے اس کو، اور وکیل کی تعریف جو ہے نا وہ کی ہے، ایک بک کا حوالہ بھی دیا ہے جو کراچی سے پبلش ہوئی، اور وکیل کی تعریف میں جو وکاس رؤف ہیں، جسٹس وکاس رؤف لاہور ہائی کورٹ کے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کارساز، دوسروں کے لیے کام بنانے والا، اور وہ آدمی جس کے سپرد دوسرے لوگ اپنا کام کریں، اور وکیل جو ہے نا وہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور اللہ کی وہ خصوصیت وکیل کہلوانے والے انسان سے بھی متوقع ہے۔ یہ جو ہے نا وہ تعریف کی گئی ہے، بڑی مطلب انٹرسٹنگ، اور جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ بڑا وہ مقدس یہ شعبہ ہے، تو میں نے کہا آپ کو یہ تعریف میں بتا دوں کہ یہ ہے تعریف۔ اچھا آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ 2 گراؤنڈز لی تھیں اس کیس میں، جس میں جو سوالات پٹ کیے ہیں جسٹس بابر ستار نے، ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد بار کونسل نے ہڑتال کی، ہم اس لیے نہیں آیا، دوسرا سیکیورٹی تھا۔ جب معاملہ آگے بڑھا تو آگے جا کر جسٹس بابر ستار لکھتے ہیں تحریری آرڈر میں کہ انہوں نے پہلی گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو پریس نہیں کیا کہ بار کونسل کی وجہ سے، دوسری کو پریس کیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو اس لیے کیس جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اب یہ کیس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے پریکٹسنگ لائرس کے لیے۔ اب اس کی وجہ ایک یہ ہے، اور میں خود اس کیس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں، بلکہ اس کی اگلی ہیئرنگ میں خود اٹینڈ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں اب جو رول کورٹ نے ریپروڈیوس کیا ہے کہ 166 ڈیوٹی ٹورڈز دا کورٹ، کہ آپ نے کیس کال ہوگا تو آپ نے اپیئر ہونا ہے۔ جو اسلام آباد بار کونسل کے رولز ہیں اس میں مس کنڈکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، اس میں جو ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ یا وکیل اگر یہ جو ہمارا ایکٹ ہے 1973 اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے اور اس کے اندر جو رولز بنے ہیں 76 کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ مس کنڈکٹ ہوگا، یا بار کونسل کے رولز کی وائلیشن کرے گا، یا بار کونسل کی کوئی ڈائریکشن کو نہیں مانے گا تو وہ مس کنڈکٹ ہوگا۔ تو ان اے نٹ شیل اگر بار کونسل اسٹرائک کی کال دیتی ہے، وکیل اس کو نہیں مانتا تو وکیل مس کنڈکٹ کرے گا۔ اگر وہ اسٹرائک کی کال دیتے ہیں اور وہ وکیل نہیں مانتا اور کورٹ میں اپیئر ہو جاتا ہے، اگین مس کنڈکٹ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت کنفیوزنگ ہے۔ تو یہ ناظرین بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ کیس سامنے آیا ہے۔ اس میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں جسٹس بابر ستار نے۔ وکلا کی ہڑتال سے متعلق آئے روز ایشوز جو ہے وہ آتے رہتے تھے، اور ایک بات اس طرح کرنے والی نہیں، لیکن جسٹس بابر ستار جب وکیل نہیں تھے تو ان کا موقف اس وقت بھی اس طرح کی جو ہڑتالیں جو اسٹرائکس ہوتی تھیں ان کے خلاف ہی ہمیں لگتا تھا اور سامنے نظر بھی آتا تھا، خاص طور پر اسلام آباد کے حوالے سے بھی ہم نے وٹنس بھی کیا۔ اور اب یہ معاملہ انہوں نے ایز اے جج جو ہے اس کو اٹھا لیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی جو سماعت ہے اس پر اسلام آباد بار کونسل یا دیگر جو معاونین ہیں اس پہ کیا موقف لیتے ہیں، اور اسٹرائک جو وکلا کی اسٹرائک کو رکوانے کا جو اب بیڑا جو اٹھایا ہے جسٹس بابر ستار نے، کیا وہ اس کو رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس پہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو آئندہ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں بتاؤں گا۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا اس میں۔ ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ بہت شکریہ۔